لیس دونک شیء، یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ انسان کا لباس انسان نے پہنا ہوا کتنا قریب ہے، تو لباس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک انسان کا حصہ ہے، وجود کا حصہ، جسم کا حصہ انسان کے اندر، اور تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں ایک تنبیہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، اتنا قریب ہے۔ جس انسان کو یہ تصور موجود ہو اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہونے کا، تو اس کا دل تو ہمیشہ اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے بھرپور اور معمور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، اس قدر قریب ہے۔ تو بحمدللہ ان چاروں ناموں کی یہ تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ الاول، وہ اول ہے جس سے قبل کوئی شے نہیں تھی، ہمیشہ سے کبھی عدم نہیں تھا اس پر۔ والآخر، اور آخر جس کے بعد کوئی شے نہیں ہوگی، اس کے لیے کبھی زوال نہیں، کبھی فنا نہیں۔ اور وہ ظاہر ہے، ہر شے پر غالب، ہر شے کے اوپر، اس سے اوپر کوئی شے نہیں، کوئی مخلوق نہیں، ساری مخلوقات سے اوپر ہے۔ اس کا عرش اس کی آخری مخلوق ہے اوپر، جس پر رب تعالی مستوی۔ اور الباطن، پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی، ایسا مخفی، ایسا پوشیدہ کہ ویسی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، ایسا چھپا ہوا، ایسا پوشیدہ، اور ایسا باطن۔ یا پھر دور کا معنی قرب، اس قدر قریب اپنے بندوں کے ہر شے کے کہ کوئی مخلوق اس قرب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان کے قریب ترین شے کیا ہو سکتی؟ اس کا لباس ہو سکتا ہے، اندر کا لباس ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ اس لباس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے، بلکہ ہم تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو شہرک تو آپ کے وجود کا حصہ ہے، جسم کے اندر موجود ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دوسری تفسیر کے مطابق شہرک سے قریب ہونا مراد ملائکہ، کیونکہ ملائکہ بھی اللہ کے امر سے انسان کے قریب آتے ہیں تاکہ اس کے اعمال کو دیکھیں، اس کی باتوں کو سنیں، اور اپنے صحیفوں میں اس کو نقل کریں اور نوٹ کریں، اللہ کے امر سے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ دونوں تفسیریں سلفی، اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا یا اللہ کے امر سے ملائکہ کا قریب ہونا۔